وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ کے سامنے میں چند باتیں رکھوں گا، اس کے بعد آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ آج لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کے سجدے ریز تو ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دیا ہے تو حج بیت اللہ کے لیے بھی جاتے ہیں یا پھر عمرہ کی سعادت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہماری عبادتوں کے اندر خلوص کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا ہے۔ آج لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ مال کو خرچ کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ اگر عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں۔ اگر آپ اپنی عبادت میں دوسرے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں یا آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو عبادت کروں گا لیکن سامنے والے کو جتلاؤں گا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں یا میں بہت بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے مکہ کی سرزمین پہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے، عمرہ کرنا نہیں ہوتا ہے، حج کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ طواف کرتے وقت موبائل کا کیمرے کا اسکرین چالو کر کے ویڈیوز بناتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے خضوع باقی رکھا؟ آپ نے تو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے مکہ کی سرزمین پہ گئے لیکن آپ کی عبادت میں خلوص نہیں ہے۔ آپ کو تو بتانا ہے میں نے ایک عمرہ کر لیا، میں نے 2 عمرہ کر لیا، میں نے حج بیت اللہ کر لیا۔ اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو پھر آپ کی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ و خیرات ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، اگر آپ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسی نمازیوں کے لیے ویل اور بربادی ہے جو اپنی نماز سے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، جو اپنی نمازوں سے غافلون، غفلت میں رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، کبھی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، لیکن جب گھر کے اندر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے نہ جاؤں تو کتنی بھی عزت والی بات ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ شخص مسجد میں آتا ہے، وہ کبھی مسجد میں نہیں آتا ہے، اسی مسجد سے وہ چلا جاتا ہے لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اتنا بڑا فریضہ جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے جو دوسرا ارکان ہے، آپ اس کو ادا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ بہت لوگوں کو معلوم ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا ہی شرک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کی عبادت میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا، آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ لیا، آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کر لیا تو آپ یقین مانیے وہ آپ کی عبادت نہیں ہے، وہ بھی
شرک کے کاموں میں شمار ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ کوئی بھی عبادت کا کام کرنے جائیں تو آپ اپنی عبادتوں کے اندر خلوص پیدا کریں۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کے نیت پر سب ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے یا پھر غیر اللہ کے لیے یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، آپ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج بیت اللہ کے لیے جائیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یقیناً آپ کے دل میں یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اور یہ مقصد لے کر کے اگر آپ عبادت کرتے ہیں تب جا کر کے اللہ رب العالمین آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کروں گا اور جاتے جاتے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج سے اور ابھی سے آپ یہ عہد کر لیں کہ آج سے ہم کوئی بھی عبادت کریں گے تو اپنی عبادتوں کے اندر خلوص پیدا کریں گے، للہیت پیدا کریں گے اور اس مقصد کے ساتھ ہم عبادت کرنے کے لیے جائیں گے کہ صرف اور صرف ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادتوں کے اندر خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آگے جگہ خالی ہے، اب تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آنے والے لوگوں کو جگہ مل سکے۔ ادھر آگے جگہ خالی ہے، تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل سکے۔ ابھی آپ نے ایک بہت اچھے عنوان پہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا علی سرور صاحب مدنی حفظہ اللہ سے پرمغز خطاب سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً یہ عنوان آج کے وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی۔ شیخ کی کہی باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ شیخ نے ابھی اپنی تقریر کے اندر ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ کسی لڑکی کا انتخاب کریں تو نیک لڑکی کا انتخاب کریں۔ یقیناً آج ہمارے معاشرے کے اندر جب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے تو جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان 4 چیزوں میں 3 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ حسب و نسب بھی دیکھا جاتا ہے، مال بھی دیکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن دینداری کے پیچھے ہم نہیں جاتے ہیں۔ کتنی ایسی غریب لڑکیاں ہیں جو خود پر اپنے آپ کو عاجز آنے کے بعد خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، انہیں چاہتے ہوئے بھی، یہاں تک کہ جب بھی ان کے گھر رشتہ آتا ہے تو صرف اور صرف ایک وجہ سے ان کا رشتہ کینسل ہو جاتا ہے کہ اس کا باپ غریب ہے، غربت کا شکار ہے، اس گھر کے اندر اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکے اور اپنی بیٹی کی عوض میں اتنا مال دے سکے تاکہ مانگنے والے کو اس کا منہ بند ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر جب بھی آپ رشتہ تلاش کرنے کے لیے جائیں تو دینداری لڑکی کا انتخاب کیجیے۔ اگر آپ دینداری لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو لڑکی اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، آپ کے گھر کی بھی حفاظت کرے گی اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ نیک اور صالح ہوں گے، کیونکہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں کے پیدا ہونے کے بعد ماں کے پیٹ سے ہی بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور جو سب سے پہلا مکتب ہوتا ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچے دنیا کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلا جو مکتب ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہے۔ آپ جب بچپن سے ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، آج بہت سے ایسے والدین ہیں، میری بات اگر بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر پڑھائی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو کانوینٹ اسکول میں داخلہ کراتے ہیں، اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ جب بچے 4 سال کی عمر 5 سال کی عمر کے بچے جب اسکولوں کے اندر جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد ان کو نہ تو توحید بتایا جاتا ہے، عقیدہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، قرآن کے آداب کیا ہے، چھوٹے بڑے کے آداب کیا ہے، یہ تمام تر چیزوں سے ان کو ناواقف کیا جاتا ہے۔
لیکن آج کل کے والدین اپنے بچوں کو انہی اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ بچے ایسے بن کر کے نکلتے ہیں جن کو نہ تو توحید کا پتہ ہوتا ہے، نہ تو شرک کا پتہ ہوتا ہے، نہ تو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نہ تو غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم مت دلائیے، آپ اپنے بچوں کو انجینئر مت بنائیے، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بنائیے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو 5 تک مدرسے کے اندر تعلیم دلوائیے۔ جو بچہ 5 مدرسے میں تعلیم حاصل کرے گا اسے قرآن پڑھایا جائے گا، اسے توحید سکھایا جائے گا، اسے قرآن سکھایا جائے گا، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا، اسے چھوٹے اور بڑے کے درمیان کیا فرق ہونا چاہیے، کیا ادب ہونا چاہیے، کیا لحاظ ہونا چاہیے، اس کی طرف اسے رہنمائی ملے گی۔ اور آج کے والدین کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھائی نہیں ہوتی، میں والدین سے مخاطب ہوں، کبھی آپ نے مدرسے کا جائزہ لیا، کبھی آپ نے اپنے بچوں کے اساتذہ سے ملاقات کیا، کبھی آپ نے پوچھا کہ میرا بچہ مدرسے کے اندر آ رہا ہے اور آنے کے بعد وہ کیا پڑھتا ہے، آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، صرف گھر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ آج وہی بچے جب اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، بچہ کمزور ہوتا ہے، تب ٹیچروں کی غلطی نہیں ہوتی ہے، تب ٹیچر پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی ہے، تب کہتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے، تب بچہ کمزور ہے اور اس بچے کے لیے گھر کے اندر ٹیوشن لگائی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، بچہ کمزور ہے اور اس کو ٹیوشن نہیں لگائیں گے، ساری غلطیاں اساتذہ پر نکالی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر بدلاؤ لائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نمازی بنے، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے درمیان ہر وہ بات معلوم ہو جس کا وہ فرق کر سکے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تب تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ اگر چھٹی کانوینٹ اسکول میں آج ہمارے اسکولوں کے اندر ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو شرکیہ کام کیے جاتے ہیں، کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اسی طریقے سے 15 اگست 26 جنوری کے موقع پہ اسٹیجوں پہ بلا کر کے مسلم بچے اور بچیوں کو ناچ گانا کرایا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور آج کل کے والدین بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ آج کے پروگرام میں شرکت کیا تھا، بڑا اچھا ڈانس کیا تھا، بڑا اچھا پروگرام پیش کیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی سوچ کتنی بدل چکی ہے۔ آپ اپنی سوچ کو بدلیے، اپنے بچے کو ایسا بنائیے جب وہ بچہ اسکول کے اندر جائے تو وہاں کے بچے آپ کے بچے کو دیکھ کر کے علم دین سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، توحید سیکھیں، انہیں معلوم چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کم سے کم 5 تک اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر تعلیم دلوائیے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے بہت ساری چیزیں مدرسے کے ذریعے سے سیکھ جائیں گے۔ اب آئیے آج کے اس پروگرام کے آخری خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفیظ اللہ سے قبل میں ایک حمد یا نعت پیش کرنے کے لیے اسی اسلام پورا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت مولانا حافظ ابو سیف رحمانی کو مدعو کرتا ہوں کہ موضوع تشریف لائیں اور ایک حمد یا نعت پیش کریں۔ ان کے بعد پھر انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے آخری خطیب کا پرمنظر خطاب ہوگا۔